والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم. محبت کے ساتھ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحب سیدنا. قاری صاحب اگے آ جاؤ، تسی کھڑے ہو دروازے اتنے آ جاؤ. صدر گرامی قدر، واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے پیغمبر، اصحاب پیغمبر سے محبت کرنے والے اہل سنت والجماعت، حافظ آباد سے تعلق رکھنے والے توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، صحابہ کے سپاہیوں، السلام علیکم. بڑے طویل عرصہ کے بعد آج مجھے آپ سے ملاقات کا اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں اور شاباش بھی دیتا ہوں مولانا عادل شیر صاحب کو. اللہ تعالیٰ اس کی جوانی میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور اسے صحت کاملہ بھی نصیب فرمائے. اس کی ٹیم کے دیگر تمام ذمہ داران
جن کے تعاون سے، جن کی محنت سے، جن کی کوششوں سے، جن کی کاوشوں سے ایک طویل عرصہ کے بعد آخر کفر ٹوٹا اور آپ کا کام شروع ہو گیا۔ مجھے وہ منظر بھی یاد ہے جب ہماری جماعت کے جرنیل حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، میں ان کے ساتھ آیا تھا۔ مجھے وہ منظر بھی یاد ہے جب امام اہل سنت سلطان المناظرین حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اور میں دونوں مل کر کے یہاں آئے تھے۔ نظام قدرت ہے آج وہ دونوں نہیں ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں۔ یہ اس کا نظام ہے، اس کے نظام میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے اذا جاء اجل، یہ مقررہ وقت ہے ہر ایک کا، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، مقررہ وقت سے ایک سیکنڈ پہلے موت نہیں آتی، وہ مقررہ وقت آ جائے تو ایک سیکنڈ کی اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی قرآن پاک نے کہہ دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جب وہ مقررہ وقت آئے گا تم جتنے مرضی تہ خانوں کے نیچے چلے جاؤ، موت وہاں بھی آ جائے گی، اور جب نہیں آئے گی تو پھر 7 اکتوبر 2004، ابھی چند دن پہلے وہ تاریخ گزر کر کے گئی ہے، 20 سال پہلے ملتان کے رشید آباد میں 7 اکتوبر کو بم کا دھماکہ ہوا تھا، جس میں 45 ہمارے کارکنوں نے جام شہادت نوش کیا تھا اور 120 تڑپتے ہوئے لاشوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھا۔ وہ ملزم جب گرفتار ہوا تھا تو اس نے اعترافی بیان میں کہا تھا کہ میں جس کو مارنے کے لیے آیا تھا اسے خراش بھی نہ آ سکی۔ میں نے اس وقت کہا تھا بموں کے دھماکوں کے اندر موت نہیں ہے، موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وقت نہیں آیا تو دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے مرضی بموں کے دھماکے کر دو، بال بیکا نہیں ہو سکتا، اور جب وقت آ جائے گا پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ میں نے اس لیے کہا کہ مجھے وہ مناظر یاد آئے کہ آج وہ جرنیل بھی نہیں ہے اور آج وہ امام اہل سنت بھی نہیں ہے، اور آپ کا عنوان لکھا ہوا ہے خاتم المعصومین۔ خاتم المعصومین کا مطلب یہ ہے معصومیت جس پہ ختم ہو جائے
اس کی سیرت کا آپ نے جلسہ رکھا، اور یہ اس لیے رکھا، میرا بھی عقیدہ، آپ کا بھی عقیدہ، ہم اپنے نبی کو نبی بھی مانتے ہیں اور آخری نبی بھی مانتے ہیں، اور نبی اور آخری نبی بغیر دلیل کے مانتے ہیں، کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور دلیل مانگنے والے کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، اسے کافر سمجھتے ہیں۔ اس لیے جہاں وہ خاتم المعصومین ہے، وہیں پر وہ خاتم النبیین ہے، نبی نبوت بھی اس پہ ختم ہے، اور جب نبوت ختم ہے تو معصومیت خود بخود ہی ختم ہے۔ اس لیے کہ معصوم کون ہوتا ہے؟ اونچی بولو ذرا، کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کے علاوہ معصوم کوئی ہو سکتا؟ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، غیر نبی معصوم نہیں ہوتا۔ اور حضرات صحابہ اکرام کے لیے ہمارا عقیدہ ہے، صحابہ اکرام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ ٹھیک کہا؟ تو نبی بھی آخری ہے، معصوم بھی آخری ہے۔ جہاں نبوت ختم ہو گئی، معصومیت ختم ہو گئی، وہیں پر اس نبی کو ملنے والی جماعت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے اوپر صحابیت بھی ختم ہو گئی، صحابہ بھی آخری ہیں۔ اس لیے جب نبی نہیں ہوگا تو صحابی بھی نہیں ہوگا۔ صحابی تب بنے گا جب نبی ہوگا۔ نبی کو ایمان کی حالت میں جو دیکھا کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ جب نبی نہیں ہے تو صحابی نہیں ہے۔ میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، میں نے اس نبی کو نہیں دیکھا، عام میں سے کسی نے اس نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے سنا، کتابوں میں پڑھا، علماء کرام نے بتلایا، ہم نے تسلیم کر لیا، اور آج 1450 سال گزرنے کے بعد وہ نبی جو خاتم المعصومین ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہ آرام فرما رہے ہیں، مگر بات ان کی جاری ہے، بات ان کی ختم نہیں ہو سکی۔ آپ تصور کریں ذرا، وہ حجرہ میں آرام فرما ہو گئے، اس لیے آج کوئی دیکھے گا بڑا ہی کوئی نصیبے والا خوش قسمت مسلمان ہوگا جو رات کو سوئے اور نیند کی حالت میں اس کو اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے۔ بہت لوگ ہیں ایسے ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اکابرین میں۔ ایک نام آتا ہے جس کا نام ہے شاہ ولی اللہ۔ کیا نام ہے؟ نام ہی دیکھو ذرا، کئی لوگ کہتے ہیں ولیوں کو مانتے نہیں ہیں، ہمارے تو بزرگ کا نام ہی ولی اللہ ہے۔ وہ پیدا ہوا تو ماں نے اس کا نام رکھ دیا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اور جب ایک ماں نے بیٹے کا نام کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، اللہ تو پھر اللہ ہی تھے،
اس نے کہا ہوگا ولی اللہ کی ماں اگر تو نے نسبت میری طرف کر دی ہے تو میں بھی اس کو اپنا ولی نہ بناؤں تو مجھے رب نہ کہنا. بنا. پھر واقعات ہے، میں تفصیل کا وقت نہیں. کیسا وہ ولی اللہ تھا؟ رات کو نیند کرنے کے لیے چارپائی پہ لیٹے، آنکھ بند ہوئی، اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی. سبحان اللہ اونچی. مسجد میں پروگرام ہے نا، آپ باہر رکھتے تو میں اس طرح کی گفتگو کرتا. اب میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا. پھر بھی مولوی عادل شیر اور آپ تمام ماشاءاللہ اپنے بڑی حکمت عملی سے، بڑے خوبصورت طریقے سے انتظامیہ کو اعتماد میں لے کر کے آپ جتنے پروگرام کروا رہے ہیں پرامن طریقے سے آپ کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، اور دشمنان اصحاب رسول جو ہیں وہ آپ کے ایک حکمت عملی سے چیختے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہی میری حکمت عملی ہے پورے ملک میں. میرے وہ رفقاء کار جنہوں نے میری حکمت عملی کو اپنایا، آج آزادی کے ساتھ پروگرام ہو رہے ہیں، آزادی کے ساتھ ہم اپنی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو ہمارا مد مقابل ہے وہ چیختا ہوا نظر آ رہا ہے. حافظ آباد سے میں بڑا واقف ہوں، یہاں کے سیاسی حالات سے بھی پورا واقف ہوں، یہاں رہنے والوں کے حالات سے بھی میں پورا واقف ہوں. مجھے احساس ہے میں بڑے دیر کے بعد آیا ہوں، مگر ہماری نظر ہر جگہ پہ ہوتی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود میں دیکھتا تھا کوئی دن خالی نہیں جاتا تھا جب دشمن کے اوپر FIR نہیں ہو رہی. میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں. انہوں نے بھی ہماری پالیسی کو قبول کیا. ہم یہی چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے دشمن نہیں ہیں، ہم امن کے دشمن نہیں ہیں، ہم امن کے داعی ہیں. یہ ملک ہمارا ہے. کچھ لوگ اس ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کی ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے. ہو رہی ہے، ہو رہی ہیں. بڑی پالیسی ہے. اور میں اگلا جملہ بھی بولوں اگر آپ کو بڑی جلدی سمجھ آئے گی. جب یہ FIR نہیں ہوا کرتی تھیں اس وقت کیا ہوا کرتا تھا؟ اس وقت کچھ اور ہوا کرتا تھا. میں تو بھی ان کو بھی کہا کرتا ہوں تم میرا شکریہ ادا کرو. میں نے اپنی قوم کو قانون کا سہارا لینے پہ لگا دیا، ورنہ ڈز ہوا کرتا تھا. تمہاری جانوں کو بچا لیا، اپنے کارکنوں کو بچا لیا، اور قانون کا سہارا لے کر کے تمہاری چیخیں نکلوا دی ہیں. یہ بھی ہمارا کام ہے. ماشاءاللہ. قائد پنجاب خطاب ہو گیا کہ کرنا حجے کتنے چلے گئے؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے تفصیلی خطاب سن لیا ہوگا قائد پنجاب. میں نے تو جلدی جلدی میں ذرا چند باتیں بات میں کر رہا تھا. اس اللہ کے ولی کی رات کو نیند کرنے کے لیے چارپائی پہ لیٹے آنکھ بند کی تو نبی کی زیارت ہو گئی. نبی کی زیارت ہو گئی. اور جب نیند میں زیارت ہوتی ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں یا کھلی ہوتی ہیں؟ یہ
جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں یا کھلی ہوتی ہیں؟ آنکھیں بند ہوتی ہیں. تو شاہ ولی اللہ نے آنکھیں بند کر کے نیند کی حالت میں اللہ کے نبی کی زیارت کی. کتنا وقت گزر گیا، میں پڑھتا ہوں تو میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے. میں نے ابھی ذکر کیا، آپ نے سبحان اللہ کہہ کر کے محبت کا اظہار کر دیا. دیکھا نیند کی حالت میں ہے، آنکھیں بند کر کے دیکھا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے اپنے منہ مبارک مجھے دیے. منہ مبارک فرماتے ہیں مجھے دیے. بات خواب کی ہے، نیند کی ہے. مجھے دیے. فرماتے ہیں کہ میں نے وہ منہ مبارک اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے. رات ختم ہوئی، صبح خواب یاد آیا. فرماتے ہیں میں نے تکیہ اٹھا کر کے دیکھا تو حقیقت میں منہ مبارک پڑے ہوئے تھے. کمال ہو گیا نا. اس لیے کہ خاتم المعصومین کا فرمان ہے، میں اپنے کسی امتی کو اگر خواب میں نظر آؤں وہ میں ہی ہوتا ہوں، میری شکل کوئی اور نہیں بنا سکتا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. وہ قلم ہی توڑ دیا جس کے ساتھ نبیوں کے چہرے بنتے تھے. اس لیے وہ بنا جس کی ایک آنکھ پوری نہیں تھی. پتہ چل گیا نبیوں کا چہرہ بنانے والی قلم تو توڑ دی گئی تھی. اس لیے ٹوٹی قلم سے اگر کسی نے بنایا تو وہ ایسا بنا جس کی آنکھ بھی پوری نہیں تھی. ماشاءاللہ بچے دیکھ کر جسے ڈر جاتے تھے. اور ہمارا نبی خاتم المعصومین اتنا خوبصورت تھا، ایک نظر سے جو دیکھ لیتا تھا پھر کیا ہے اسے گردن کٹانی پڑے، دل اور جگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرانے پڑے، وہ کرا دیتا تھا. وہ نبی سے کبھی جدائی برداشت نہیں کرتا تھا. میرے بھائیوں، میں جملہ بولنے لگا ہوں. شاہ ولی اللہ نے نیند میں آنکھیں بند کر کے دیکھا. اتنا عرصہ گزر گیا، میں تذکرہ آج کر رہا ہوں. میرا ایمان بھی تازہ، آپ کا ایمان بھی تازہ. پھر میں ان حضرات صحابہ اکرام کی عظمت کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سلام کیوں نہ پیش کروں جنہوں نے نبی کے پاس بیٹھ کر کے آنکھیں کھول کر کے نبی کو دیکھا تھا. کر سکتے ہیں کوئی مقابلہ؟ اس لیے اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا ان کے فضائل. فرمایا جس نے مجھے دیکھا، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا. دیکھنے والا کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ فرمایا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام. جس نے مجھے دیکھا، یہ میری بات نہیں ہے، مولانا اشرف صاحب کی، حق نواز حصار اعظم طارق علی شیر حیدری کی بات نہیں ہے، وہ خاتم المعصومین کا فرمان ہے. وہ فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. بات یہاں ختم نہیں کی، آگے فرمایا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی. مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کوئی بات پیچھے رہ گئی؟ پھر یہ تو اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا، 1450 سال پہلے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام. جس نے اس کو دیکھا
یعنی جس نے صحابی کو دیکھا، حضور نہیں ہے، صحابی کو دیکھا، فرمایا اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ جو دوسرے راستوں پہ چلے ہوئے ہیں وہ بات ان کی کرتے ہیں، دیکھو ایمان ان کا پوچھتے پھرتے ہیں۔ ظالم و شرم کرو، حیا کرو، تم اپنے دور کی کسی کی بات کر لو، ہماری بات کر لو، چلو ہمارے اوپر بحث کر لو، ہمارے آباء و اجداد پہ کر لو۔ جس نبی کے لیے جنت بنائی گئی، سجائی گئی، سنواری گئی، وہ جنت تو ہاتھ باندھ کر کے کھڑی ہوتی تھی، آ میں استقبال کروں تیرا۔ دنیا جنت مانگتی ہے، جنت کہتی تھی میں تیرا استقبال کرتی ہوں۔ اور کیا فرمایا اس خاتم المعصومین پیغمبر نے؟ فرمایا میرے صحابہ میں ایسا خوش قسمت بھی ایک صحابی ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، ابو بکر میرے سے گزر کر جنت میں جا۔ دوسرے دروازے سے آواز آئے گی، ابو بکر میرے سے گزر کر کے جا۔ تیسرے سے آواز آئے گی، میرے سے گزر کر کے جا۔ دروازوں، یہ تم پکار پکار کر کے کیوں کہتے ہو؟ دروازوں نے بول کر کے کہا ابو بکر نے جانا تو جنت میں ہے، جس دروازے سے گزر کر کے جائے گا وہ دروازہ دوسرے دروازوں پہ ناز بھی کرے گا، نخرہ بھی کرے گا اور فخر بھی کرے گا۔ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آپ کی مسجد میں کوئی بزرگ آ جائے، کوئی اللہ والا آ جائے، آپ بڑا تذکرہ کرتے ہیں ہماری مسجد میں فلاں اللہ کے ولی آئے، بزرگ آئے، یارو آپ اس کے اوپر سر اٹھا کر کے فخر کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، صدیق تیری عظمت کو سلام، جنت کے سارے دروازے کہتے ہیں ابو بکر ذرا ہاتھ باندھ کر کہہ رہا ہوں میرے سے گزر کر کے جاؤ۔ اور رب نے دروازوں کی بات بھی قبول کر لی، علماء بیٹھے ہیں، دروازوں کی بات بھی پوری کر دی۔ ایک تو ابو بکر تو ایک تھا، دروازے 8 ہیں، ہر دروازے کی خواہش کیسے پوری ہو؟ رب نے کہا ایک دروازے سے تو ابو بکر صدیق کو گزاروں گا، باقی دروازوں سے ان کو گزاروں گا جن کی شکلیں صدیق اکبر جیسی ہو۔ کمال ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تم کہو گے شکلیں کیسی بنی ہوں گی؟ تو مولانا صاحب بیٹھے ہیں، میں نے تو سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا، کتنے بزرگوں نے لکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس رہ کر صحبت میں تربیت لے کر کے ایسے بن گئے تھے، جو نبی کی عادت تھی وہ صدیق اکبر کی عادت تھی، جو چیز نبی کو پسند تھی وہ صدیق اکبر کو تھی، جو نبی کے چلنے کا طریقہ تھا وہ صدیق اکبر کا تھا، جو لباس نبی پسند کرتے وہ صدیق اکبر پسند کرتے، جدھر نبی جاتے ادھر صدیق جاتا۔ رب نے دونوں کو ایک جیسا بنا دیا، لوگوں کو شک پڑ جاتا تھا نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ ٹھیک کہا میں نے؟ عملی طور پر دیکھنا ہے تو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب وہاں جا کر کے پہنچے، ابھی میں 2 مہینے پہلے وہاں سے آیا ہوں، وہ جگہ ہم برکت کے لیے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر مزے لیتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی ہوں گے، یارو صدیق اکبر چادر تان کر کے کھڑا ہوگا، کیا مزہ ہوگا۔ یہ چادر تان کر کے کیوں کھڑا ہو گیا؟ اس لیے کھڑے ہوئے تھے جب دونوں نیچے بیٹھے ہوئے تھے برابر پہ، نئے آنے والے لوگ
پہلے صدیق اکبر سے ہاتھ ملاتے، بعد میں نبی سے ہاتھ ملاتے۔ جب یہ ہو رہا تھا پھر آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں نبی سے زیادہ حسین و جمیل تھا کوئی نہیں، تو میرا جملہ سنیے، یہ میرے سامنے لائٹ جل رہی ہے، یہ لائٹ میرے چہرے پہ پڑتی ہے، میرا چہرہ بھی چمک جاتا ہے، آپ کے چہرے پہ پڑتی ہے، آپ کے چہرے چمک رہے ہیں، پیچھے والوں پہ یہ لائٹ نہیں ہے، ان کے چہروں پہ وہ چمک نہیں ہے۔ نبی کو قرآن نے کہا سراجم منیرا، تو یہ لائٹ نہیں تھا، سورج چمکتا ہوا، سراجم منیرا، اس سے جو روشنی نکلتی ہوگی، یارو یہ چھوٹی سی روشنی ان چہروں کو چمکا رہی ہے، سراج منیر کی روشنی شعاعیں نکل کر کے جب صدیق اکبر کے چہرے پہ پڑتی ہوں گی، صدیق کا چہرہ اتنا چمک جاتا تھا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا مصطفیٰ کون ہے اور اس کا یار صدیق کون ہے۔ اس لیے چادر لے کر کھڑے ہو گئے کہ یہ جملہ ہمارے بزرگ مولانا ضیاء القاسمی بیان کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ صدیق نے کہا مجھے رب نے بھیجا ہی اس لیے ہے جہاں شک پڑ جائے صدیق کھڑے ہو کر لوگوں کا شک تو نے دور کرنا، یہ شک تو نے دور کرنا ہے۔ تو کیسے کیا؟ چادر لی اور لے کر کے یوں تان کر کے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب تھا؟ یہ چادر تان کر کھڑے ہونے والے سے آنے والوں کو پتہ چل گیا جو بیٹھا ہے وہ آقا ہے، جو چادر تان کر کے کھڑا ہے یہ اس کا غلام ہے۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ ایسا ہوا تو شک پڑا نا، ایک مرتبہ نہیں پڑا، بہت سارے موقعوں کے اوپر یہ شک پڑا۔ میرے بھائیو، میں آپ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا جملہ کہہ کر، یہ عنوان کیوں رکھا جاتا ہے؟ ایک طبقہ نبی کے بعد اور لوگوں کو بھی معصوم مانتا ہے، چند ایک کو نہیں بہت ساروں کو مانتا ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ معصوم کون ہے؟ کون ہے؟ انبیاء کے بغیر کوئی معصوم ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے اس کا رد کرنے کے لیے یہ بتایا جاتا ہے خاتم المعصومین بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی محنتوں سے، آپ کی کوششوں سے، آپ کی قربانیوں سے، 2 مہینوں سے ملک میں ایک تشویش تھی، پریشانی کی حالت میں تھے، سپریم کورٹ کے اوپر نظریں لگی ہوئی تھی۔ تفصیلی فیصلہ کیا آتا ہے؟ آج سے 3 دن پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی دعویٰ رسالت کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فیصلہ آ گیا۔ عقیدہ ہمارا پہلے سے تھا، ہم صرف اس کی وجہ سے نہیں، یہ قانونی تحفظ مل گیا، اس لیے اب اگر کوئی بات کرے گا تو ہم قانون کا سہارا لے کر کے بات کر لیں گے۔ جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں امتحان میں مبتلا ہونے سے بچا لیا، اگر آتا تو ہم نے تیاری کی ہوئی تھی کہ ہم جانوں کے اوپر کھیل جائیں گے، نبی کی نبوت کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کیا منظر ہوتا ہوگا؟ آپ تصورات کی دنیا میں، اللہ آپ کو لے جائے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ۔ مولانا صاحب، میں نے پچھلے سال حج کا سفر اکٹھے کیا تھا، وہاں جب اکٹھے دوست جاتے ہیں نا، وہاں ہم لوگ جو ہیں، ہم نے تو وہ جگہ تلاش کرنی ہوتی ہے
ہمیں کوئی بتائے یہاں اللہ کے نبی گزرے تھے، یہاں اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے تھے، یہاں نہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اور جب جا رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ کون تھا خبر مل جاتی ہے تو پھر ہم تصور کرتے ہیں یارو مزہ کیا ہوگا، ہم تو 1400 سال کے بعد سنتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے، جو سامنے بیٹھ کر کے نبی کو دیکھتے ہوں گے ان کے مزے کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ آپ نے ربیع الاول میں سنا علماء سے، میں جملہ بس بول رہا ہوں، یہ آنے والا خاتم المعصومین جب پیدا ہوا تھا اپنی والدہ کی گود میں آیا ہوگا، عبد المطلب کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے خبر ملی تھی، وہ وہاں سے چل کر کے آیا تھا، اس نے بھی آ کر کے دیکھا، دیکھ کر کے حیران و ششدر تھا، اتنا خوبصورت بچہ۔ عبد المطلب نے کہا تھا میں نے آج تک نہیں دیکھا، آمنہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا، جبریل آیا اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا، رب نے کہا دیکھتے کہاں سے، میں نے ایسا بھیجا ہی نہیں ہے، میں نے ایسا بنایا ہی نہیں ہے، یہ میرا بنایا ہوا ہے۔ اس کو جب دیکھتے ہوں گے ایمانداری سے میں تصور کرتا ہوں، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ صحابہ دیکھتے ہوں گے، حضور کو دیکھتے ہوں گے، یارو ایسے تو نہیں کہہ دیا نا کہ ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دے، جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ چند ٹکڑے اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، احد پہاڑ والا جو ہے اس کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس لیے کہ اس نے نبی کو دیکھا۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عبد القادر کی ساری زندگی کی عبادت، ریاضت، تلاوت ایک طرف، بلال حبشی کی ایک نظر جس کے ساتھ اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا، یہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک کہا؟ اس لیے کہ نبی کو دیکھنے والا صحابی بنے گا، جس نے نبی کو نہیں دیکھا عبادت کرنے سے، تلاوت کرنے سے، ریاضت کرنے سے ولی اللہ بن جائے گا، غوث بن جائے گا، قطب بن جائے گا، ابدال بن جائے گا، محدث بن جائے گا، مجتہد بن جائے گا، امام بن جائے گا، صحابی بن سکتا نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی پہ نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، معصومیت بھی ختم، اور نبی کو ملنے والی جماعت صحابہ کرام کے اوپر صحابیت بھی ختم۔ اب میں جلدی میں چند جملے بول کر اینڈ پہ جا رہا ہوں۔ نبی کے مقام کا تعین کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ جو اللہ نے بنا دیا اس سے کوئی نیچے لا سکتا ہے؟ لا سکتا ہے؟ نہیں۔ نبی کا مقام وہ جو رب نے بنا دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس نے کہہ دیا میں نے اس کا نام اونچا کر دیا، جس کو رب اونچا کر دے اسے کوئی نیچے کر سکتا نہیں۔ اب بات آ گئی صحابہ کی۔ صحابہ چونکہ نبی کے ساتھ ساتھ ہے نا، نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کا ذکر ہو رہا تھا، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ذکر ہو رہا تھا، صحابہ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، تذکرہ ان کا پہلے ہو رہا تھا، جماعت کا فیصلہ بھی پہلے کیا ہوا تھا نا۔ ان اللہ اختارنی، حضور فرماتے ہیں پہلے رب نے میرا انتخاب کیا، پھر میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا۔ حضور فرماتے ہیں میرے لیے میرے صحابہ کا۔ یارو میں نے مولانا اشرف طاہر صاحب کو پنجاب کا ذمہ دار بنایا، میں ان کو جانتا تھا، جانچ پڑتال میں نے ضرور کی، ذمہ داریاں سنبھالیں گے، چل سکیں گے، آگے بڑھ سکیں گے، شمس الرحمن کے راستے پہ چل کر کے اس کی بات کو آگے پہنچا سکیں گے،
میں نے بھی سوچو بچار کر کے اس کا انتخاب کیا، تو جس رب نے اپنے محبوب کی جماعت کا انتخاب کرنا تھا اس نے ایسے ہی کر دیا ہوگا۔ اس لیے جب حضور نے کہا تھا نا اللہ مجھے یا خطاب کا بیٹا دے دے یا حشام کا بیٹا دے دے، دو میں سے ایک دے، دو نہیں میں مانگتا۔ اگر اللہ کے نبی دونوں مانگتے ملنے تھے نا، کہا دونوں نہیں مجھے چاہیے، دو میں سے ایک۔ جب دو میں سے ایک مانگا تو رب نے ٹیسٹ لیا ہوگا۔ دو میں سے ایک میرا محبوب مانگ رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، اسلام کی عزت کے لیے مانگ رہا ہے، شان و شوکت کے لیے مانگ رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، میں نے دینا ہے انتخاب کر کے۔ اس نے چیک کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ اس نے چیک کیا اور کر کے رات کو وہ تلوار لے کر کے پھر رہا تھا کہ کل میں نے اپنی تلوار کے ساتھ اس زبان کو کاٹ دینا ہے جس پہ جبریل قرآن لے کر کے آتا ہے۔ صبح ہوئی تو حضور کے قدموں میں آ کر سر رکھ کر کے بیٹھا ہوا، سر لینے کے لیے آیا تھا، ساری زندگی کے لیے سر دے دیا۔ اور ایک اور بات کرتا ہوں، یہ ملنگ تلنگ آج کے ہیں، ان بیچاروں کی کون سی بات ہے؟ ظالموں تم ہم سے لڑتے پھرتے ہو، رب سے لڑو جا کر جس نے اتنے مرتبوں پہ ان کو پہنچا دیا۔ اس نے جب پیدا کرنا چاہا، نبی کا خمیر جہاں سے لیا، صدیق اکبر کا وہیں سے لیا، فاروق اعظم کا بھی وہیں سے لیا۔ آپ قرآن کو ماننے والے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى۔ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ جس مٹی سے لیا اسی میں جانا ہے، اسی سے اٹھایا جائے گا۔ نبی، صدیق، عمر، ان تینوں کا خمیر جو ہے وہ کہاں سے لیا؟ جو حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، حجرہ عائشہ صدیقہ کا ہے، وہاں سے خمیر لے کر رب نے ان کو بنایا اور بنا کر کے پھر ان کو یہیں پر لٹایا۔ ٹھیک ہے؟ باقیوں کی قبریں نہیں بن سکتی تھیں۔ حضرت عثمان غنی دورے داماد تھے حضور کے، قبر جنت البقیع میں ہے۔ علی المرتضیٰ حضور کے داماد تھے، قبر ان کی نہیں بن سکتی تھی، ان کی قبر وہاں ہے۔ یہاں وہی آ سکتا تھا جس کا خمیر یہاں سے لیا گیا تھا، اور لیتے وقت جب آخری وقت میں نبی نے اس کو پسند کیا تھا، باقی بیویوں سے اجازت لی اور لے کر کے کہا آخری وقت میں عائشہ کے حجرہ میں وقت گزارنا چاہتا ہوں، کس لیے کہ زندگی میں میرا سر ابو بکر کی گود میں ہوتا تھا، میں دنیا سے جاؤں تو میرا سر ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی گود میں ہو۔ پسند کر لیا، پسند نبی نے کر لیا، رب نے اس کو جنت بنا دیا، اور جنت بنا کر کے پہلے محبوب کو سلا دیا، پھر محبوب کے محبوبوں کو سلا دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہوا کرتا ہے، کوئی اس کو بدل سکتا نہیں۔ قرآن پاک بڑا پڑا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ کون ہے؟ اولئک هم المفلحون، کون ہیں؟ اولئک هم الراشدون، کون ہیں؟ اولئک هم الراکعون، کون ہیں؟ التائبون، کون ہیں؟ الحامدون، کون ہیں؟ والذین معہ، کون ہیں؟ اشداء علی الکفار، کون ہیں؟ رحماء بینہم، کون ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، کون ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ، کون ہیں؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ، کون ہیں؟ ومثلہم فی الانجیل، کون ہیں؟ قرآن نے بتایا نا، یہ کون ہے بولنے والا؟ اللہ۔ اللہ کہہ رہا، اللہ ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ جاؤ اللہ کو کہو تو نے کیوں بنایا،
تم ذرا کر کے دیکھو تمہیں مزے کیسے آئیں گے. کئیوں نے مزے چکھ لیے ہیں, تازہ بھی کئیوں نے چکھ لیے ہیں. کوئی بات نہیں, شہادتیں ہمارے حصے میں ہیں. کل 12 شہید ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچے, عورتیں, بوڑھے. ایک چھوٹا بچہ زخمی حالت میں تھا, ظالم اس کو اٹھا کر گھر میں لے گئے. چھوٹا بچہ. کربلا نہیں تھی تو اور کیا تھا پھر یہ؟ وہاں تم نے حسین کے ساتھ یہ کیا تھا, آج حسین کے ماننے والوں کے ساتھ کر رہے ہو. فیصلے تو ہو رہے ہیں, حسینی کون ہے, یزیدی کون ہے. تم نے یہ کیا. 4 بندے ایک کھلا دروازہ دیکھ کر کے اندر داخل ہو گئے گھر میں کہ ہمیں پناہ مل جائے گی. پٹھانوں میں تو یہ رواج ہے, ہمارے ہاں بھی ہے. گھر میں کوئی آ جائے کہتے ہیں گھر میں آ گیا. اتنا ہی کافی ہوتا ہے نا. جو عزت والے شریف لوگ ہوا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے گھر میں آ گیا, اس لیے میں اس کی حفاظت کروں گا, کسی کو اس تک کسی کا ہاتھ نہیں جانے دوں گا. مگر ظالموں نے ان کو ایک ایک کر کے گھر سے نکالا اور نکال کر کے ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا. گورنمنٹ پاکستان سے, قومی سلامتی کے اداروں کے ذمہ داروں سے میں مخاطب ہوں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ خون کس کی گردن پہ ہے؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کون جواب دے گا؟ ہمیں ادھر تم جانے نہیں دے رہے, اور اہل سنت کا بے دردی کے ساتھ یہ شہادتیں جو ہو رہی ہیں یہ کب تک ہوں گی؟ آخر صبر کے بندھن ٹوٹ جایا کرتے ہیں. ایسے حالات نہ پیدا ہونے دو کہ کل ہمارے لیے بھی مشکلیں آئیں اور آپ کے لیے بھی مشکلات آئیں. حافظ آباد ہے, مجھے پوری طرح علم ہے اس کا. 80 اور 90 کی دہائی کے حالات, یہاں کوئی بزرگ بیٹھے ہوں گے بھول گئے ہیں وہ کیا ہوا کرتا تھا. یہاں کے کتنے لوگ ہیں جو حافظ آباد چھوڑ کر کے ادھر ادھر چلے گئے, اس وقت تک بھی باہر ہیں. حالات یہ تھے. اللہ کا شکر ادا کرو, بڑی محنت کر کے, بڑی کوشش کر کے ہم نے ملک میں امن قائم کیا ہے. یہ امن ان کو جو صحابہ کا دشمن ہے انہیں پاکستان اچھا نہیں لگ رہا. یہاں ان کو سکون, یہاں کا امن و امان انہیں اچھا نہیں لگ رہا. کبھی وہ ادھر سے اشارہ لیتے ہیں, کبھی وہ ادھر سے اشارہ لیتے ہیں. غیر ملکی اشاروں کے اوپر اس ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں تمہاری سازشوں کو پہلے بھی میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کے ناکام کیا ہے. انشاءاللہ العزیز میں پاکستان کے دشمنوں کو ایسا مزہ چکھا کر کے جاؤں گا, آنے والی ان کی نسلیں یاد رکھیں. یہ ملک ہمارا ہے, ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے, ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں, ہمارے بزرگوں نے سبز ہلالی پرچم لہرایا تھا اس کے اوپر. ہم یہ سبز ہلالی پرچم سرنگون نہیں ہونے دیں گے. ہم ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام کر دیں گے. میں نے کہا تمہاری سازشوں کو میں پاؤں کی ٹھوکر مار کر کے ہوا میں اڑا دوں گا. جہاں تمہاری سازشیں اڑتی نظر آئیں گی وہیں تم بھی اڑتے نظر آؤ گے. یہ ملک ہمارا ہے, محفوظ ہونا چاہیے. دیکھیں سکون ہے, اطمینان ہے, مزے سے پھر رہے ہو. سیاسی بات میں کرتا نہیں, میں نے کہا باہر جلسہ ہوتا, کئی باتیں میری رہ گئی ہیں, وہ کسی وقت انشاءاللہ آنے والے وقت میں کوئی کھلے میدان میں ہوگا, پھر میدان والی باتیں کریں.
آج میں نے اندر والی گفتگو کی ہے، آرام آرام سے کی ہے، اس لیے بڑے عرصے کے بعد یہ ہوا ہے، یہ رہنا چاہیے۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے یہ رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ایک وقت ہوتا تھا علماء ہمارے سے ہاتھ ملانے سے بچتے تھے، یاد ہے آپ؟ کتنے مذہبی لوگ تھے ہمارے سے ہاتھ ملانے سے ڈرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ بس ہاتھ ملا لیا تو بس موت ساتھ ہی ہے، ہمارا نام ہی موت رکھ دیا تھا۔ میں نے تو قرآن کی آیتیں پڑھی، اذا جاء اجل، اس کا ترجمہ انہوں نے بنا دیا تھا سپاہی صاحب۔ عقیدہ کمزور ہو گیا تھا نا، ہمیں تو نہیں آئی موت ابھی تک، جس دن آنی ہے اس دن بچا کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے مولانا حق نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ میں وہ کیا کہتے تھے کہ مرنا ہے تو کسی کے سر چڑھ کر کے مر جاؤ۔ یارو لوگ پتہ نہیں کس کس کے پیچھے مرتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کی ناموس کے تحفظ کے لیے جانوں کی قربانیاں دے کر کے جائیں گے، کہنے والے کہیں گے ساری دنیا کہتی تھی صدیق یہ تیرا شیدائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی۔ یارو صدیق کے نام پہ اگر قربان ہو جائے گا تو صدیق اکبر نے بھی تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا ہے۔ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس لیے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور میں پھر شاباش بھی دیتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے قانون کا سہارا لیا کرو۔ جب تم قانون کا سہارا لوگے تمہارا دشمن چیختا نظر آئے گا، اور جب تم قانون کو ہاتھ میں لے لو گے پھر پریشانیاں آپ کے لیے بھی آئیں گی۔ ہم نے اپنے آپ کو پریشانیوں سے بچانا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ یہ انداز بنایا، آپ نے دیکھا پچھلے سال 7 اگست کو پاکستان کا ایوان بالا سینٹ سے ہم نے متفقہ بل منظور کروایا تھا۔ قادیانیوں کے خلاف فیصلہ 100 سال لگا، 100 سال کے بعد 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا تھا۔ ہماری عمر ابھی پچھلے سال 38 سال کی تھی، اس وقت ہم جماعتی لحاظ سے 39 سال کے ہیں۔ اور یہ مجھے پتہ نہیں کیوں بناتے رہتے ہیں، جی بابا جی اتنی عمر کے ہو گئے، یہ کہہ کر کے پتہ نہیں مجھے بابا جی بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کبھی اس عنوان کو کبھی اپنے پہ آنے نہیں دیا۔ یہ صحابہ کرام کے نام کی برکتیں ہیں، رات کو بھی سفر، دن کو بھی سفر، صبح بھی چلتے ہیں، دن کو بھی چلتے ہیں، رات کو بھی چلتے ہیں، ان کے ناموں کی برکت ہے۔ ہماری عمروں والے اس وقت الٹے ہو کر کہیں پڑے ہوئے ہوں گے، اللہ نے ہمیں سیدھے رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس عنوان کے اوپر ثابت قدمی نصیب کرے، استقامت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، صحابہ کرام کے در کی چوکیداری ہماری قبول ہو جائے۔ مجھے سفید ریش بزرگ نظر آئے، خوشی ہوئی۔ میں جملہ بولنے لگا تھا کہ ہاتھ میں لانے سے ڈرتے تھے۔ آپ نے 7 اکتوبر کو کراچی میں ہونے والی کانفرنس، آپ نے شاہراہ قائدین پر سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، سٹیج 1 تھا، شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی تشریف فرما تھے، قائد جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بریلوی مکتب فکر کے جید عالم دین مفتی منیب صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے آگے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔
آگے پروفیسر ساجد میر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پھر قاری حنیف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پھر دیگر علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور فلسطین کے نمائندے ڈاکٹر خالد صاحب وہ موجود تھے، ڈاکٹر ناجی صاحب وہ موجود تھے۔ جہاں وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر میں بھی آپ کا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو خوشی ہوئی؟ یہی پہلے کہتے تھے نا ان کے ساتھ کوئی نہیں، اب آپ نے دیکھ لیا سارے ہمارے ساتھ تھے، ہم ان کے ساتھ تھے وہ ہمارے ساتھ تھے، اور ہم ایک ہی ہیں۔ یہ کسی کو غلط فہمی ہوتی ہے، یہ غلط فہمیوں سے نکلو۔ ہم نے جس دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں دیوبندی کی بھی ضرورت ہے، بریلوی کی بھی ضرورت ہے، اہل حدیث کی بھی ضرورت ہے، اور یہ تینوں مل جائیں تو اتحاد امت ہو جایا کرتا ہے۔ جب اتحاد امت ہو جاتا ہے پھر اس ملک کا وہ نیچے استحکام پاکستان آپ نے لکھا، جب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں ملک مستحکم ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ یہ تینوں آپس میں لڑنے شروع ہو جائیں ملک غیر مستحکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے مولانا حق نواز فرمایا کرتے تھے، میری خواہش ہے کہ میری زندگی میں سپاہ صحابہ کے پلیٹ فارم پر دیوبندی بریلوی اہل حدیث آ جائے۔ یہ بھی کہا تھا نہ ہوا تو میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک دن آئے گا۔ آپ نے دیکھ لیا اب سٹیج ہمارے ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہوتے ہیں، بریلوی بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اس اتحاد امت کو قائم دائم رکھے اور اپنی مدد بھی فرمائے، نصرت بھی فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ شکریہ کے ساتھ آپ سب کو شاباش دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اور بھی اس جماعت کا ہمارا پیغام آگے بڑھائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔